بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک سے زیادہ شادیوں کا سلسلہ نہیں ہے، اور جہاں ہے وہاں 99% سے زیادہ سوتنوں کے درمیان چشمک ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ، ان کا مزاج کچھ اور تھا۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ سوتن کے لیے قربانی دینا یا اثار کرنا یہ کس کا طریقہ ہے۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے بیویوں کے درمیان تقسیم، اور 3242ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن 9 نسوة وكان يقسم منهن ل8 متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، چوتھا باب، باب کثرت النساء، یعنی بیک وقت کے بیویاں رکھنے کے حوالے سے 5067ویں حدیث صحیح بخاری میں، 3633ویں صحیح مسلم میں، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، جن کا حوالہ دینا یہاں پر میں ضروری نہیں سمجھتا۔ براہ راست ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور ترجمہ کا چون بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، ان میں 8 کی باری مقرر تھی۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت آپ کی جو ازواج مطہرات ہماری مائیں زندہ تھیں، ان میں سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ، سیدہ صفیہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 8 کی باریاں مقرر کیوں تھیں، 9ویں کا کیا ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی، کیونکہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اور جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کیوں رکھیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور ان کا مرتبہ اور مقام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی، مومنوں کی مائیں ہیں قیامت تک کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام ہے۔ عام مسلمان کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے عدل کے ساتھ۔ اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس میں جو اصل مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ہے اس کا اپنا ایک طرہ امتیاز۔ مثال کے طور پر میں یہاں صرف 2 ہستیوں کا تذکرہ کروں گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی انفرادیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واحد کنواری اہلیہ، پھر سب سے بڑی عالمہ فاضلہ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پیارے دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ بالکل اسی طریقے سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ آپ کے چچا کی سالی تھی، سیدنا عبداللہ بن عباس کی خالہ، اور ان کا نکاح، رخصتی اور وفات تینوں ایک مقام پر ہوئے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ سیدہ سودا کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ
کہ سوتن دوسری سوتن کے لیے قربانی دے سکتی ہے، یہ امہات المومنین کا طریقہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔